السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی. عازمین راہ وفا کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں. میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ڈاکٹر حسان بخاری. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، آج جس شہید کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ پاکستان بری فوج سے ان کا تعلق تھا اور وہ ایک عظیم درخشاں ستارے کی طرح آج بھی چمک رہے ہیں. میں میجر محمد اکرم شہید کے بارے میں بات کر رہا ہوں. مجھے ان کی فیملی کے بارے میں اور ان کا بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں پلیز. جی بالکل صحیح کہا آپ نے، درخشندہ ستارے ہیں اور ہی از اسپیشل فار ہز سمپلسٹی. سادہ سی عام سی ملٹری فیملی سے تعلق رکھتے تھے، جیلم کی. 1937 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے دادا بھی فوج میں تھے، ان کے والد بھی فوج میں تھے، ان کے 3-4 بھائی بھی فوج میں رہے، مطلب بالکل ملٹری فیملی. لیکن جو اسپیشل بات ہے وہ یہ کہ کمیشنڈ آفیسر کے رتبے تک صرف میجر اکرم ہی پہنچے، اور اس کی وجہ تھی ان کی کنسسٹنسی. ان کے کردار میں یہ چیز تھی کہ ہی واز ویری ڈسپلنڈ اینڈ کنسسٹنٹ آل ہز لائف. تو سپاہی بھرتی ہوئے 50s میں، لیکن ہی کنٹینیوڈ پروگریسنگ. انہوں نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی، انہوں نے اپنے پروفیشنل کورسز بھی جاری رکھے، جس کے نتیجے میں فائنلی 1961 میں ہی واز ایبل ٹو گیٹ ان ٹو پی ایم اے، اور 1963 میں وہ پی ایم اے کاکول سے پاس آؤٹ ہو کر پاک فوج کے کمیشنڈ افسر بن گئے. 1965 کی جنگ میں بھی بہادری سے لڑے، لیکن ان کا جو اصلی جوہر عیاں ہوا، وہ کہتے ہیں نا کہ کرائسس چاہیے ہوتا ہے. کرائسس جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری کو بھی سامنے لے آتا ہے اور آرڈینری کو یا برے کو بھی سامنے لے آتا ہے. ورنہ نارمل حالات میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہیرا ہے اور کون پتھر ہے. تو ہیرے اور پتھر کی تمیز ہوتی ہے کرائسس میں، اور ایک انتہائی شدید ترین کرائسس نے میجر اکرم شہید کو ٹیسٹ کیا، اور اس میں وہ مکمل طور پر سرخرو ہوئے اور پاکستان کی ہسٹری کے 4 موسٹ ہیروز میں شامل ہوئے. اور جو سٹیج ان کو ملا وہ تھی بیٹل آف ہلی ان ایسٹ پاکستان ان دا 1971 وار. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، میجر محمد اکرم شہید کی شہادت ہلی کے مقام پہ آپ نے بتایا، کیا واقعات تھے اور انہوں نے کیسے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے؟ ہاں اچھا، ہلی کے مقام پر اوور آل جو پاکستان کی کمانڈ کر رہے تھے نا، جس بریگیڈ میں میجر اکرم کی یونٹ 4FF بھی شامل تھی، وہ بریگیڈیئر تجمل حسین تھے. وہ بھی ایک بڑے انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے. He was the only brigadier who refused to surrender in 1971. He was a very gallant officer. اور ان کی کمانڈ میں میجر اکرم جیسے شیر بھی موجود تھے. تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا ایسٹ پاکستان فریٹریسائڈ کی سیریز میں بھی کہ جو جنگ ہوئی ایسٹ پاکستان میں، اس میں بہت سارے عوامل تھے: بری کمانڈ، غلط ڈسپوزیشنز آف فورسز، اور اس کے علاوہ ایک 9 مہینے سے سول وار بھی چل رہی تھی، مقامی آبادی کی اکثریت بھی خلاف ہو گئی تھی. تو پاک فوج اس طرح افیکٹولی ریزسٹ نہیں کر سکی. لیکن ہلی وہ مقام تھا جس پر بہت ہی سخت لڑائی ہوئی، اور ایک کلاسک ڈیفینسو بیٹل تھی جس میں انڈینز کی بہت زیادہ تعداد پاک فوج پر چڑھ دوڑی. اب یہ اگر آپ اس سیکٹر کا میپ دیکھیں نا، دس واز دا نارتھ ویسٹرن سیکٹر آف ایسٹ پاکستان، اور اس میں پاک فوج کا جو ڈویژن تھا اس کے کمانڈر میجر جنرل نظر حسین شاہ تھے، اور اس ڈویژن میں 2 بریگیڈ تھے، اور دونوں بریگیڈ ایک نارتھ میں تھا سیکٹر کے، ایک ساؤتھ میں تھا، اور دونوں بریگیڈز کے جو کنیکٹنگ لائن تھی نا وہ ہلی سے پاس کرتی تھی، اور ہلی کی طرف سرحد اندر کی طرف مڑی ہوئی تھی، بلج تھا. تو انڈیا اگر ہلی کے مقام پر پاک فوج کی 4FF کو روند کر آگے نکل جاتا تو یہ ڈویژن 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا، اور اس کے بعد اس کی ریزسٹنس کی کیپیبلٹی بھی بہت کم ہو جاتی. اور پلان یہ تھا کہ بھارت کو پہلے سرحد پر روکا جائے اور اس کے بعد دفاعی قلعوں میں واپس آیا جائے. اور اس ڈویژن کے جو دفاعی قلعے تھے، وہ مین جو دفاعی قلعے تھے وہ رنگ پور تھا شمال میں، اور ساؤتھ میں بوگرا تھا جو کہ بریگیڈیئر تجمل کے بریگیڈ کا، اور جس کا ہلی بھی جس سیکٹر کا حصہ تھا، اس بریگیڈ کا اسٹرانگ پوائنٹ بوگرا ہونا تھا. اب ہلی جو ہے دیٹ واز دا پائیوٹل پوائنٹ، اور اس پر پاک فوج کی جو بٹالین تعینات تھی وہ تھی 4FF ریجمنٹ، اور اس کی C کمپنی کے کمانڈ کر رہے تھے میجر محمد اکرم شہید. تو بھارت نے 21 نومبر سے ہی بہت شدید حملے شروع کر دیے تھے، اور بھارت کی فورسز کو اگر آپ دیکھیں نا تو اس کی کمانڈ ایک ماؤنٹین ڈویژن تھا، پورا ڈویژن ہلی کے مقام پر حملہ آور ہو گیا. اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک یونٹ میں میکسیمم 600 سے 800 تک فائٹنگ نفری ہوتی ہے، جبکہ بریگیڈیئر ڈویژن میں 10,000 سے اوپر ہوتی ہے. اور یہ جو ڈویژن تھا یہ نارمل ڈویژن سے بڑا تھا، یعنی کہ پاکستان کا جو ڈویژن تھا اس سیکٹر میں اس کے تو ٹوٹل 2 بریگیڈ تھے. یہ جو بھارتی ڈویژن تھا اس کے 5 بریگیڈ تھے، اور اس کے علاوہ ایک اور ڈویژن بھی تھا جو نارتھ کے لیے تھا. تو یعنی بھارت کو تقریباً 1:5 1:6 کی عددی برتری اس میں حاصل تھی. اور کمانڈ ان کی میجر جنرل لہل کر رہے تھے اس ماؤنٹین ڈویژن کی. تو 21 نومبر سے یہ اٹیک سٹارٹ ہو گیا، اور 24 نومبر کو پہلا شدید ترین حملہ آیا. ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ جنگ 3 دسمبر کو نہیں سٹارٹ ہوئی تھی ایسٹ پاکستان میں، جنگ تو نومبر میں ہی سٹارٹ ہو گئی. 24 نومبر کو شدید ترین اٹیک آیا، اور اٹیک آیا کس پر؟ C کمپنی پر، جس کی کمانڈ کر رہے تھے میجر اکرم شہید.
اور بہت برے طریقے سے اٹیک کو پسپا کیا گیا. بھارت نے فرنٹل اٹیک کیا کہ ان کے پاس اتنی فائر پاور اور اتنے بندے تھے کہ ان کا خیال تھا وہ شیئر مومنٹم سے پاکستانیوں کو رون دیں گے, لیکن ان کا پالا میجر اکرم جیسے شیر سے پڑا تھا. تو نتیجہ کیا نکلا, پاک فوج کے 11 بندے شہید ہوئے اور تقریباً 20 زخمی ہوئے, کہ بھارت کی کیجویلٹیز 300 سے بھی زیادہ ہوئی. یعنی کہ بلڈی نوز تو کیا ایک دندان شکن جواب دیا گیا. اسی طرح بار بار بھارت نے ہلی پر حملے کیے 3 دسمبر تک, اور بار بار ان کو پسپا کیا گیا. 3 دسمبر کے بعد بھارت کے حملوں میں اور بھی شدت آ گئی, لیکن ہلی کی پوزیشن اپنی جگہ کھڑی رہی. 5 دسمبر کو ٹینکوں کی مدد سے ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا, اور میجر اکرم نے اس میں ذاتی شجاعت بہت زیادہ دکھائی, اور انہوں نے ایک 40 mm چائنیز میڈ راکٹ لانچر کے ذریعے بھارتی ٹینکوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا, اور 3 ٹینک صرف اپنے ہاتھ سے تباہ کیے. اور جب کمانڈر اس طرح شیروں کی طرح لڑ رہا ہو تو سپاہی بھی شیر ہو جاتے ہیں, اور بھارت کو بے پناہ جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا اس 5 دسمبر کے ایکشن میں, اور وہ حملہ بہت برے طریقے سے ناکام ہوا. اور اس حملے نے بھارت کے پلانز چینج کر دیے. یعنی کہ برائن کلفلی لکھتے ہیں کہ بھارت کا پلان یہ تھا کہ ان اسٹرانگ پوائنٹس کو روند کر آگے جائیں گے اور پاکستانی ریزسٹنس کرمبل کر جائے گی, کیونکہ اب ایک یونٹ ہے, کتنا عرصہ ڈویژن کا مقابلہ کر. لیکن جو یہ اٹیک بری طرح پسپا ہو, بھارت نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر دی صرف اس چھوٹی سی فوج کی ریزسٹنس کی وجہ سے, اور اب انہوں نے یہ اسٹریٹجی کی کہ بائی پاس کیا جائے, ہلی کو بائی پاس کیا جائے. لیکن 5 دسمبر کے سیکشن میں میجر اکرم بھی شہید ہو گئے, اور ان کو تھروٹ میں گولی لگی, اور ان کو نشان حیدر کا اعزاز ملا. لیکن نشان حیدر تو ایک اعزاز یعنی قوم کے لیے ہوتا ہے, مورال کے لیے ہوتا ہے. میجر اکرم کو تو شہادت کا اعزاز ملا اللہ تعالیٰ کی راہ میں, اور یہی ان کی منزل بھی تھی, اور ان کے خطوط سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے, اور یہ ان کی پرسنالٹی بھی سامنے آتی ہے کہ ہی واز ویری اسٹریٹ فارورڈ, اور فلسفہ شہادت میں یقین رکھنے والے, اور آرڈرز کو فالو کرنے والے. اور بریگیڈیئر تجمل جو تھے وہ بہادری سے مقابلہ کرتے رہے. 11 دسمبر تک ہلی کی پوزیشن برقرار رہی, اور اس کے بعد بھی ہلی کی پوزیشن کو بھارت نے نہیں توڑا. ہلی کے نارتھ اور ساؤتھ سے بھارت مکتی بانی کی مدد سے انفلٹریٹ کر گیا, اور اس پوزیشن کے عقب میں آ گیا, جس کے بعد بریگیڈیئر تجمل نے یہ دیکھ لیا کہ اب ہلی کی پوزیشن برقرار رکھنے کا فائدہ نہیں رہا, کیونکہ ڈویژن اب ویسے ہی 2 حصوں میں کٹ رہا ہے. تو ہلی کی فورسز کو واپس بوگرا بلا لیا گیا, جہاں پر وہ جنگ میں مصروف رہے. 16 دسمبر تک انہوں نے کوئی سرنڈر نہیں کیا, بلکہ وہ مسلسل بھارتیوں کو ریزسٹ بھی کرتے رہے اور دندان شکن جواب بھی دیتے رہے. اور جنگ بندی کے جب آرڈر بھی آئے تو بریگیڈیئر تجمل نے کہا میں سرنڈر نہیں کروں گا, مسلمان سرنڈر نہیں کرتا. اور ان کی بڑی تعریفیں ان کے مد مقابل کمانڈر لچمن سنگھ نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہیں, اور کہا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو کہ یعنی کہ ایک فنیٹیکل قسم کی انہوں نے ریزسٹنس شو کی, اور یعنی کہ وہ ہے نا کہ تعریف وہ جس پر دشمن بھی مجبور ہو جائے. تو یہ میجر اکرم شہید اور بریگیڈیئر تجمل جیسے لوگوں کی نسبت یہ اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہلی کی لڑائی میں لکھا گیا, جہاں پر اوور آل ایسٹ پاکستان کی سچویشن ہماری رسوائیوں کی ایک داستان ہے, لیکن ہلی کی لڑائی اس ڈارک چیپٹر میں ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. اور یہ چمکتا ہوا ستارہ جو ہے اس کی ساری روشنی میجر اکرم شہید اور بریگیڈیئر تجمل حسین اور ان کے دیگر رفقا کی وجہ سے ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی ڈیٹیل میں بڑا زبردست بیان کیا آپ نے. آپ کو پتہ ہے ہم ہر ایک شہید کی ایک تھیم ڈسکس کرتے ہیں, ان کی کیا تھیم ہے ڈاکٹر صاحب؟ ان کی تھیم اچھا دونوں کو میں ایک ہی طرح رکھوں گا, بریگیڈیئر صاحب کو بھی جو بعد میں میجر جنرل بنے, اور اکرم شہید کو بھی, کہ سائلنٹ, انپریٹینشس اینڈ اسٹیڈ فاسٹ. ان دونوں کی پرسنالٹی میں یہ تھا کہ اگر ان کو تارے لگ بھی گئے, میجر اکرم کبھی وردی میں گھر نہیں گئے, کہ ان کی فیملی میں کوئی اور کمیشنڈ افسر نہیں تھا, گاؤں میں کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو شاید کوئی احساس کمتری نہ ہو جائے, ہمیشہ اپنی نارمل شلوار قمیض میں اسی طرح سب سے ملنا, کبھی وردی میں گھر نہیں گئے. ایک دفعہ ایکسرسائز میں ٹلہ جوگیاں آئے, اور ٹلہ جوگیاں ان کے گھر سے بالکل یعنی کہ آپ یہی سمجھ لیں کہ 10 منٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہے, لیکن ہم نے گھر نہیں گیا. حالانکہ فوجی جتنے بھی اگر فوجی بھائی دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ موقع تو فوجیوں کے لیے یعنی وہ ہوتا ہے کہ قسمت کھل گئی ہے یار, صحیح گھر جانے کا موقع مل گیا. فوجیوں کو چھٹی مشکل سے ملتی ہے. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے وردی پہنی ہوئی ہے, اور میں اس طرح گاؤں میں نہیں جانا چاہتا. مطلب ویری سمپل, ان کو کبھی ان کے دماغ عرش محلہ پر نہیں پہنچے. ان کی آئی ہمیشہ ایک چیز پر ہے, ہم مسلمان ہیں, ویل ڈو آور ڈیوٹی. یہ ان کا فوکس تھا. اور جو زندہ رہے ان میں, جو شہید نہیں ہوئے, غازی بنے, بریگیڈیئر تجمل شہید ہوئے, میجر اکرم شہید. کا وہ فیض کا شعر ہے نا کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم, جو چلے تو جہاں سے گزر گئے, رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. تو انہوں نے ہلی کے مارکے کو یادگار بنا دیا. اور اقبال کی ایک نظم ہے بال جبریل میں, کچھ اشعار میں ان دونوں کی نظر کروں گا. پلیز ڈاکٹر صاحب. راز ہے تقدیر جہانے تگ و تاز, جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز.
صفِ جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر، جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز، ہے مگر فرصت کردار نفس یا دو نفس، عوض یک دو نفس قبر کی شبہائے دراز، عاقبت منزل ما وادی خاموشاں است، حالیہ غلغلہ در گنبد افلاک انداز۔ ڈاکٹر صاحب زبردست شعر آپ نے بتائے ان کے بارے میں، زبردست۔ کچھ تھوڑا سا اس شعر کو بھی ڈاکٹر صاحب ذرا لوگوں کو بتائیں۔ بیسیکلی یہ نظم ہے نیپولین کے مزار پر بال جبریل میں، اور بیسیکلی اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ جو مردان خدا کی تکبیر ہے نا، ایسے لوگوں کی جو تکبیر ہے وہ خدا کی آواز بن جاتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ they are سپر مین، جو ایک نیچے کی فلسفی تھی نا اوبر مینش کی، تو اقبال کا شاہین بھی جس کو ہم کہتے ہیں اکن کانسیپٹ ہے، یہ دیز آر دا سپر مین۔ سپر مین وہ نہیں ہوتا جو کوئی کسی بہت امیر گھرانے میں پیدا ہوا ہو، نہیں۔ اب میجر اکرم کو اگر آپ دیکھیں نا، بالکل سادگی کا پیکر تھے، کوئی ان کے پاس نہ بہت زیادہ ریسورسز تھے، نہ ان کا کوئی 160 کا IQ تھا، لیکن ہی اسپیشل۔ اور وہ لوگ نہیں ہیں جو انڈاؤمنٹس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں بہت سارے اور زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن میجر اکرم نے اپنی کنسسٹنسی، اپنی سادگی، اپنی ڈیوٹی فلنس اور اپنے اسلامی جذبے کے تحت عالم اسلام کو ایک ہیرو دیا، اور ہلی میں ہی مدفون ہوئے، اور ایسٹ پاکستان کی سرزمین پر آج بھی میجر اکرم کا لہو جب تک موجود ہے، انشاءاللہ اس سرزمین پر کبھی بھی ہندو کا ناپاک قدم غالب نہ آئے گا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ویورز، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہوگا، ہم نے چھوٹا موٹا سا خراج تحسین جو ہم شہداء کو پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کیا۔ پلیز ہمارے پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔